دور نیلے آسمان میں ہزاروں ستاروں کے درمیان ایک چھوٹا سا چاند رہتا تھا۔ وہ باقی چاندوں سے ذرا مختلف تھا، نہ وہ بہت بڑا تھا نہ بہت زیادہ چمکدار، مگر اس کا دل بہت صاف اور نرم تھا۔ سب اسے پیار سے چھوٹا چاند کہتے تھے۔ جب بڑا چاند پوری روشنی سے چمکتا، چھوٹا چاند خاموشی سے نیچے زمین کو دیکھتا رہتا۔ وہ بچوں کو کھیلتے، ہنستے، روتے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھتا۔ ایک رات مگر کچھ خاص محسوس ہوا۔ ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی، مسجدوں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی اور ہر طرف سکون اور امید تھی۔ چھوٹے چاند نے ایک ستارے سے پوچھا، آج آسمان اتنا پرسکون کیوں ہے؟ ستارہ مسکرایا، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ چھوٹا چاند حیران ہوا، رمضان؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ستارے نے نرمی سے کہا، رمضان ایک بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ صبر کرتے ہیں، دل سے دعا مانگتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹتے ہیں۔ چھوٹا چاند سوچ میں پڑ گیا، میں کیسے جانوں گا کہ کون اچھے کام کر رہا ہے؟ ستارہ ہنسا، تم خود محسوس کر لو گے۔ اسی رات چھوٹے چاند نے فیصلہ کیا، وہ رمضان کی ہر رات بچوں کو غور سے دیکھے گا۔ ایک گھر میں علی نام کا چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ وہ پہلی بار آدھا روزہ رکھ رہا تھا۔ دوپہر کو اسے بہت بھوک لگی۔ سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا۔ علی نے گلاس کو دیکھا، پھر گھڑی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں تھوڑا اور صبر کر سکتا ہوں۔ آسمان میں چھوٹے چاند نے یہ سب دیکھا، اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اچانک چھوٹا چاند ذرا سا اور چمک اٹھا، اوہ، یہ صبر کی روشنی ہے۔ اگلی رات چھوٹے چاند نے سارا کو دیکھا۔ وہ اپنی نانی کے پاس بیٹھی تھی۔ نانی بیمار تھی۔ سارا نے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، میری نانی کو ٹھیک کر دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں پوری امید تھی۔ چھوٹے چاند نے محسوس کیا یہ دعا دل سے نکلی ہے۔ اس کی روشنی اور تیز ہو گئی۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، دعا دل کی آواز ہوتی ہے۔ ایک گلی میں عمر اور عائشہ افطار کے لیے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک اضافی سموسہ تھا۔ اتنے میں ایک غریب بچہ وہاں سے گزرا۔ عائشہ نے کہا، ہم بانٹ لیتے ہیں۔ عمر نے مسکرا کر سموسہ اس بچے کو دے دیا۔ بچے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، شکریہ۔ آسمان میں چھوٹا چاند اور زیادہ روشن ہو گیا۔ کچھ دن بعد چھوٹے چاند نے دیکھا کچھ بچے جھگڑا کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس رات چھوٹے چاند کی روشنی تھوڑی کم ہو گئی۔ وہ اداس ہو کر بولا، کیا میں غلط ہو رہا ہوں؟ بڑے چاند نے پیار سے کہا، رمضان سیکھنے کا وقت ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر دوبارہ کوشش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ چھوٹے چاند کو حوصلہ ملا۔ دن گزرتے گئے۔ علی نے پورا روزہ رکھا۔ سارا روز دعا کرنے لگی۔ عمر اور عائشہ روز کسی نہ کسی کے ساتھ کھانا بانٹنے لگے۔ بچوں نے سیکھا غصہ کم کرنا، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، اور ہر رات چھوٹا چاند مزید چمکتا گیا۔ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ چھوٹا چاند اتنا روشن تھا کہ تقریباً پورے چاند جیسا لگ رہا تھا۔ ستارے حیران تھے، تم اتنے روشن کیسے ہو گئے؟ چھوٹا چاند مسکرا کر بولا، یہ میری روشنی نہیں، یہ بچوں کے اچھے کاموں کی روشنی ہے۔